بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، عن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ تعالیٰ فی امت قبلی، نہیں بھیجا اللہ نے کوئی نبی کسی امت میں مجھ سے پہلے، الا کان لہ من امتہ حواریون، مگر اس نبی کے اس امت میں سے حواری تھے۔ حواری کا مطلب لائق ساتھی، لائق صحابہ کرام، مخلص صحابہ کرام تھے۔ واصحاب، اور ان کے ساتھی تھے، یاخذون بسنتی، جو لیتے تھے ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو، ویقتدون بامری، اور وہ پیروی کرتے تھے ان کے حکم کی۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلف، پھر بے شک ان کے بعد آئے کچھ نااہل جانشین، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کام جو وہ نہیں کرتے تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے تھے وہ کام جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ فمن جاہدہم بیدیہ فہو مؤمن، جس شخص نے ان سے جہاد کیا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، تو جس شخص نے ان سے جہاد کیا اپنے ہاتھ سے وہی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جس شخص نے ان سے جہاد کیا اپنی زبان سے وہی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جس شخص نے ان سے جہاد کیا اپنے دل سے وہی مومن ہے۔ ولیس، اور نہیں ہے، وراء ذلک، اس کے بعد، من الایمان، ایمان، حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو ہر نبی کچھ مخلص صحابہ کرام ہوتے تھے۔ ان مخلص صحابہ کرام کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ اس نبی کا طریقہ اپناتے تھے، نبی کی سنتوں پہ چلتے تھے، سنتوں کو زندہ کرتے تھے، اور نبی کی تعلیمات اور احکام کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ آتے تھے تو وہ برے جانشین ہوتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جن نیک اعمال کے لوگوں کو تلقین کرتے تھے خود ان پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ کرتے نہیں تھے۔ اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے جن کا حکم دیا جاتا تھا، یعنی گناہ کام کرتے تھے وہ۔ پھر آپ فرمایا کہ جس شخص نے ایسے نااہل جانشینوں سے، برے جانشینوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہی مومن ہے، اور جس نے ان سے اپنی زبان سے جہاد کیا وہی مومن ہے، اور جس نے ان سے اپنے دل سے جہاد کیا وہی مومن ہے۔ جس نے دل سے بھی جہاد نہیں کیا مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان کا درجہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے اچھے جانشین ہوتے تھے، پھر اس کے بعد نااہل جانشین بھی آ جاتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ سورہ مریم میں ہے، چوتھے رکوع میں، کہ ان کے بعد انبیاء کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کرتے رہے وہ لوگ۔ تو آپ نے ایسے نااہل اور برے جانشینوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے، اور پھر جہاد کے 3 درجے بیان فرمائے کہ آدمی نمبر 1 جس کے پاس اقتدار ہو، طاقت و قوت ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، یعنی منصب سے ہٹائے ان کو، یا ان کی اپنے ہاتھ سے اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، حکومت کر سکتی ہے یہ کام، کہ جس ادارے میں وہ جانشین ہو بندہ نااہل، جو با اختیار لوگ ہیں، وہ اس کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ اس سیٹ پہ، منصب پہ کوئی اچھا آدمی آگے بیٹھے اور صحیح کام کرے۔ نمبر 2، اگر ہاتھ سے ہٹانے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو یا آدمی کے پاس اختیار نہ ہو تو پھر آدمی کم سے کم زبان سے ان سے جہاد کرے۔ زبان سے جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی یہ کام جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن حکمت سے، نرمی سے یہ کام کرے۔ اگر حالات اتنے خراب ہوں کہ آدمی زبان سے بھی کہے تو اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا، یا بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جو ناقابل برداشت ہو، پھر آدمی دل سے برا سمجھے کہ جو کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے، یا غلط کر رہے ہیں، میں کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے کہ جس شعبے کے اندر بھی کوئی نااہل لوگ ہوں ان کی صحیح طریقے سے نشاندہی کرنا یہ برا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے، برے کو برا نہ کہو، بس جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ وہ نااہل ہے، وہ کام صحیح نہیں کر رہا، وہ کام برا کر رہا ہے اور وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، آپ کیوں بولتے ہو؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
بہت سے لوگ ذہنی ہوتے ہیں نا، تو بلا وجہ تو کسی کی چگلیاں کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا وہ تو شرعی لحاظ سے منع ہے، لیکن جو آدمی واقعی اپنے فرائض کو ادا نہ کر رہا ہو اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، لوگ رہنمائی غلط کر رہا ہو، مسئلہ کچھ اور ہے بتا کچھ اور رہا ہے، وہ قرآن کریم تشریح غلط کر رہا ہے، حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہا ہے، غلط عقائد بیان کر رہا ہے، عقائد ہی بنیادی ہیں، تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، تنبیہ کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور یہی فرما رہے ہیں، جس نے ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کے وہی مومن ہے، جس نے اپنے زبان سے جہاد کے وہی مومن ہے، اور جس نے دل سے جہاد کے وہ بھی مومن ہے۔ تو ان بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آج کل بھی ہمارے علاقے میں، بلکہ پورے ہمارے دور میں نا، بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں، بہت سے پیر ایسے ہیں، بہت سے نام نہاد دیندار لوگ ایسے ہیں۔ ایک آدمی عالم نہیں ہے، صرف حافظ ہے، وہ کہتا ہے میں تو جو عالم ہوں، وہ لوگوں کو غلط تشریح کر رہا ہوتا ہے، دین غلط سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی صرف ڈھیلا سا مولوی ہے، کمزور سا، کتابیں میں صحیح اس کو مسائل بھی یاد نہیں ہیں، لیکن لوگوں مشہور اس نے کیا میں مفتی ہوں، حالانکہ مفتی ہے ہی نہیں، وہ لوگوں مسائل غلط بتا رہا ہے۔ جیسے معاویہ نے بتایا ابھی، یعنی میں نے مسئلہ کس پوچھا امام صاحب سے، اگر فرض نماز میں آدمی سے کوئی بھول چوک ہو جائے، پہلا رکعت چھوٹ جائے، 4 رکعت والی نماز تھی، کیا کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ بتایا کہ وہ فرض نماز دوبارہ پڑھے، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے اگر واجب کام چھوٹ گیا، خواہ وہ نماز فرض تھی، واجب تھی، سنت تھی، سجدہ صاحب کرنے سے نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ پیر ایسے بنے ہوئے ہیں، پیر کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کے اخلاق درست کرے، جو حضور نے حدیث بتائی ہیں کہ غصے کا علاج یہ ہے، غصے کے نقصانات یہ ہیں، حسد کا مطلب یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، بغض یہ ہوتا ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، زبان کی بے احتیاطی جہنم میں لے جائے گی، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب پیر کا اصل کام یہ ہوتا ہے، اب بہت سے پیر ایسے ہیں، وہ کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں، اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور لوگوں نے قریب جاتے ہیں تو ان سے دین سیکھتے ہیں، اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں ان کے بیان سن کے۔ اب بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ناشتہ ایک مرید کے پاس ہے، ظہرانہ کسی اور مرید کے پاس ہے، دوپہر کا کھانا کہیں اور ہے، شام کا کھانا کہیں اور ہے، بہت اونچی پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا بہت لمبا، کپڑے کاٹن کے پہنے ہوئے ہیں، اونچی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اب نہ وہ کسی اور، نہ وہ مطالعہ کرتے، نہ تفسیر کا، نہ حدیث کا، نہ مسائل کا، نہ لوگوں کو بتاتے، اور بس وہ کہتے ہیں بس جو مسئلہ ان سے پوچھے کوئی تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی حضرت جی تو اللہ کا ذکر میں مصروف ہیں، بس نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ تو لوگ بیچارے جو دین سے دور ہیں، جن کو معلومات نہیں ہیں، وہ ان کے ذہن بس یہی حضرت جی سے ہمارا تعلق بھی کافی ہے نجات کے لیے، تعلق ہے نا ہمارا، وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ 10 سال سے حضرت جی سے، 20 سال سے تعلق ہے، نہ ان کی نماز ٹھیک ہوئی، نہ اخلاق ٹھیک ہوئے، نہ زبان محتاط ہوئی، نہ ان کے حلال و حرام میں ایک تمیز پیدا ہوئی ہے۔ تو بھائی ایسے جو ہے نا برے جانشین ہیں، ان کے بارے میں بندہ اگر بتائے کہ یہ صحیح پیر نہیں ہے، یہ صحیح عالم نہیں ہے، تو یہ شرعی لحاظ سے بری چیز نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لوگوں سے خیر خواہی ہمدردی ہے، یہ سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں ایک آدمی بالکل ٹھیک ہے، وہ دین کام ٹھیک کر رہا ہے، اچھا جانشین ہے، وہ اس سے معمولی غلطی کوئی ہے اس کے اندر، وہ ظاہر وہ تو ہوگی، کیونکہ وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، انسان ہی ہے، وہ تو عام آدمی ہے، پیغمبر نہیں ہے، معمولی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کتنی بڑی غلطیاں، لوگوں کی اصلاح نہ کرنا، نذرانے صرف وصول کرنا، دینی غلط تشریحات کرنا، غلط مسائل بتانا، غلط رسومات رائج کرنا، تو یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے۔ اب میں جانتا ہوں اپنی مسلک کے پیر صاحب کو، ان کی بڑی شہرت ہے، جب ان کی کسی مرید کے ہاں شادی ہوتی ہے تو وہ جا کے دلہن کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے کے انگوٹھی پہنا کے آتے ہیں اس کو۔ تو ایسی جو غلطیاں ہیں وہ اگر علماء بتائیں تو شرعی لحاظ سے گناہ گار نہیں ہے، وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، حدیث صحیح کہہ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، ان میں فرق کریں، صحیح تنقید میں، غلط تنقید میں۔ جو غلط تنقید ہے وہ غلط ہے، جو صحیح تنقید ہے وہ صحیح ہے، وہ کرنی چاہیے۔ عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، من جو شخص رآ دیکھے، منکم تم میں سے، منکرا کوئی گناہ، فلیغیرہ اس کو تبدیل کر دے یا اس کو روک دے، بیدی اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطع اگر وہ طاقت نہ رکھے، فبلسانی تو اسے روک دے اپنی زبان سے، فإن لم یستطع فبقلبی اگر وہ طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے روکے اور برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔
یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی گناہ ہوتا ہے وہ دیکھے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی حرام کام میں مبتلا ہے، کفریہ کام میں مبتلا ہے، شرکیہ کام میں مبتلا ہے، مکروہ تحریمی میں مبتلا ہے، یہ گناہ ہے، منکر اسے کہتے ہیں۔ اور جس سے کم درجے کے آدمی مستحب کام نہیں کرتا وہ منکر میں مبتلا نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی کام میں مبتلا ہے، وہ منکر نہیں، گناہ نہیں ہے وہ۔ تو پہلے منکر کو پہچاننا ضروری ہے، منکر ہے کیا، سمجھ آ گئی؟ حرام کام، کفریہ کام، شرکیہ کام کوئی بہت بڑی غلط رسم ہے، تو اس میں جو آدمی مبتلا کسی کو دیکھے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو پھر آدمی زبان سے روکے۔ زبان سے روکنے کا مطلب ہے اس کو واضح نصیحت کرے، سمجھائے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، نہ کریں، گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، حق تلفی ہے، آپ نہ کریں، یہ حرام کام میں مبتلا ہیں، نہ کریں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی آیت ہو، حدیث ہوں، شرعی مسائل ہوں، صحابہ کے، تابعین کے، اولیاء کرام کے واقعات وہ سنائیں کہ ان کی زندگی ایسی نہیں تھی، وہ ظلم نہیں کرتے تھے، حق تلفی نہیں کرتے تھے، حکمت سے، نرمی سے نصیحت کرے۔ اگر آدمی یہ بھی نہ کر سکے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، طاقت و قدرت بھی، اقتدار بھی نہیں ہے، اور نمبر 3 حالات اتنے خراب ہیں، کسی آدمی کہتا ہے کہ گناہ نہ کریں تو غالب گمان ہے لڑائی شروع ہو جائے گی اور وہ بہت برا ریئیکشن دے گا، بہت طاقتور ہے، تو پھر آدمی کم سے کم اس گناہ کو دل سے برا سمجھے کہ جو کچھ ہی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، میں اس پہ راضی خوش نہیں ہوں، دعا کرے، اور کہ جب مجھے موقع ملے گا میں اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور اس کی میں نے مختصر تشریح کر دی ہے، اب مزید تشریح سنیں اس کی، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ بہت سے لوگ تو لوگوں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کے منع ہی نہیں کرتے، اپنی اولاد فرض کام چھوڑ رہی ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہے، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے پڑوس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جو کر رہا ہے کرتا رہے۔ آج کسی کو وہ منع کرنے کا دور ہی نہیں ہے، کسی کو میں کہوں فلاں گناہ نہ کیا کرے، وہ ناراض ہو جائے گا، مجھ سے برا اثر لے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو تو ذہن یہ ہے کہ کسی گناہ سے منع کرتے ہی نہیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جہاں آدمی کو جتنی قدرت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، اور وہ اس کے مطابق بھی اس گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کرے تو وہ شرعی لحاظ سے گناہ گار ہے، بے شک وہ 100% دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور 8 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اور شب بیدار ہو، وہ بھی گناہ گار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور فلاں بستی کو الٹ دو، اس میں میرے سارے نافرمان ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ اس میں آپ کے ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے برابر بھی آپ کی بھی نافرمانی نہیں کی، وہ بھی اس بستی کے اندر ہی ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی لٹ دو، وہ بھی گناہ گار ہے، اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ان سے منع نہیں کرتا، اس لیے ایک تو منع کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عقلی بات بھی یہ ہے، اگر آپ کا بھائی خدا نخواستہ نشے کا عادی ہو رہا ہے، بری صحبتیں بیٹھ رہا ہے، چوروں کے پاس بیٹھ رہا ہے، پوٹریوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، صحیح تعلیم حاصل نہیں کر رہا، اپنے کوئی صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جو کر رہا ہے کرتا رہے، بیٹا ایسا ہی ہے، اس کو منع نہیں کرتے، بیوی ہے، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، منع نہیں کرتے، تو برائی ایک دن بڑھے گی نا، برائی بڑھے گی، اس کے اثرات آپ تک بھی پہنچیں گے، اور پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے بھائی برائی سے منع کرنا، برائی ختم کرنا یہ ذمہ داری ہے، عقل کی بات ہے یہ، کہ جو آج ایک قدم برائی کی طرف گیا اس کو واپس لے آؤ، اگر وہ 20 قدم آگے چلا گیا پھر واپس لانا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو منع کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ دوسرا، منع کرتے ہوئے اپنی طاقت دیکھنی چاہیے، میری استطاعت کتنی ہے، میری حیثیت کیا ہے، استطاعت کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھا اور آپ نے ڈنڈا اٹھایا، اس کو مارنا شروع کر دیا، خدا نخواستہ گالیاں دینا شروع کر دی، لعنتیں بھیجنا شروع کر دی اس کو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حضور نے 3 سٹیپ بتائے۔ پہلا جو سٹیپ ہے نا، ہاتھ روکنے کا سٹیپ اور کام، یہ علماء نے لکھا ہے کہ حکمرانوں کا ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، پولیس ہے، وہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اور لوگ پولیس کو آتے دیکھتے بھاگ بھی جاتے ہیں، بھاگ نہیں جاتے، پتہ ہے گرفتاری ہوگی، پرچہ ہوگا، تھانے جائیں گے، لتر پر لگیں گے، بھاگ جاتے ہیں نا۔ اگر میں اور آپ کہیں چلے جائیں، ہمیں دیکھ کے عام بندہ بھاگے گا؟ وہ تو نہیں بھاگے گا، شاید ہم ہی نہ پکڑ لے بھی تم کون ہو مجھے سمجھانے والے، کوئی بڑا گناہ گار ہوا، ڈھیٹ ہوا، تو اس لیے اپنی طاقت دیکھیں۔ ہاں، اپنے گھر میں 20 بچے ہیں جو شاگرد ہیں یا اپنے ماتحت لوگ ہیں، ان کو آدمی کچھ سختی سے منع کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سٹیپ جو ہے نا وہ ہے علماء کا، کہ وہ لمبے لمبے بیانات کریں، واضح و نصیحت کریں، قرآن کریم اور حدیث سنائیں بھی، دیکھو یہ کام گناہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، واقعات یہ ہیں، حالات یہ ہیں، مسائل یہ ہیں،
یہ علماء کا کام ہے، ان کو سمجھائیں کیسے، نرمی سے، حکمت سے، اور اسی طرح وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب تو جو عام گناہ ہے نا اس سے عام بندہ منع کر سکتا ہے، عام بندہ کیا کہہ سکتا ہے، بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، ان سے منع کرنا جو عام گناہ ہے عام بندے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر حالات اتنے کمزور ہیں کہ اہل دین بہت کمزور ہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی بات کہیں، اگلا بندہ اتنا ظالم اور جابر ہے کہ وہ خطرہ ہے کہ وہ الٹا ہمیں ہی کیس نہ کروا دے، تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا کر دے گا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ آدمی زبان سے برا نہ کہے، بس دل میں برا سمجھے۔ اچھا یہ پوائنٹ ہی بڑا اہم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نا اپنی طاقت دیکھے بغیر بعض دفعہ سخت کارروائی شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گناہ ختم نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ منع کر رہا ہوتا ہے نا اس کی شامت آ جاتی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ تو بھائی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو پھر آپ اس گناہ کو صرف دل سے برا سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں مکہ فتح ہونے سے پہلے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی 40 سال وہاں گزارے ہیں نبوت ملنے سے پہلے، پھر نبوت ملنے کے بعد بھی آپ نے کئی سال وہاں گزارے ہیں۔ آپ نے بت نکالے بیت اللہ سے؟ کیوں نہیں نکالے؟ کب نکالے؟ جب مکہ فتح ہوا، آپ بادشاہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے بت نکالے ہیں وہاں سے۔ پہلے کیوں نہیں نکالے؟ استطاعت نہیں تھی۔ پہلے تو صورت حال تھی کہ شروع میں 2-3 سال صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں چھپ کے نماز پڑھتے تھے؟ خطرہ تھا کفار کی طرف سے تکلیف پہنچے گی۔ تو حکمت سے کام کرنا یہ بھی ضروری ہے، دین کی تعلیم ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلائیے، رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت سے، نرمی سے، اچھی نصیحت سے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ سمجھ آ گیا پوائنٹ یہ؟ تو اس لیے بھائی حکمت سے کام کرنا چاہیے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ شہر میں کوئی شراب کا اڈہ کھلا ہوا ہے، بدکاری کا اڈہ کھلا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری تو نہیں کہ جا کے بند کراؤ اسے۔ کرا سکتے ہیں آپ تو نہیں، میں اور آپ تو نہیں کرا سکتے، ہم نہیں کرا سکتے بند، ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں ہے۔ یا خدا نخواستہ قتل ہو گیا، اب ہم تو قاتل کو نہیں پکڑ سکتے، نہ اسے ہم قتل کر سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے گناہ ہے ہمارے لیے، تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کرے گی کام۔ اسی طرح کوئی آدمی کوئی کسی نبی کی توہین کرتا ہے، صحابی کی توہین کرتا ہے، ہم خود تو نہیں مار سکتے اس کو، نہ گالیاں دے سکتے ہیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں کہ پولیس کو بتائیں ثبوتوں کے ساتھ کہ بھئی دیکھیں اس نے نبی کی، قرآن کی، صحابہ کی گستاخی کی ہے، توہین کی، اس کو پکڑیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو گناہ سے روکیں، منع کریں، کس کے مطابق؟ اپنی استطاعت کے مطابق۔ حضور صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق منع کرتے تھے۔ اگر آدمی اپنے حد سے بڑھ جائے تو پھر بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری کتنی ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا، حکمت سے، نرمی سے۔ میں شاید پہلے تمہیں بتایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر گزرے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حق بات اگر کہتے ہوئے 3 باتوں کا خیال کر لیا جائے تو اسے فتنہ پیدا نہیں ہوتا، اور خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بات حق ہو، جس کام کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کام گناہ کا ہے، پہلے تسلی کر لیں وہ گناہ ہے بھی یا نہیں، آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ جس کام کی آپ ترغیب لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نیکی ہے، پہلے تسلی کر لیں یہ نیکی ہے یا نہیں۔ نمبر 2 طریقہ حق ہو۔ طریقہ حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نرمی سے کہیں اور اچھے الفاظ سے کہیں۔ اگر ایک آدمی غلطی ہے تو سب کے سامنے نہ کہیں، علیحدگی میں کہیں اسے، یہ طریقہ حق ہے۔ اور نمبر 3 نیت حق ہو۔ نیت حق کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیت یہ ہو کہ میرا مسلمان بھائی یہ گناہ کرنا چھوڑ دے، فلاں نیک کام شروع کر دے، یہ نیت ہو۔ کسی کا پریشان کرنے کی، کسی کو شرمندہ کرنے کی، رسوا کرنے کی، بدنام کرنے کی نیت نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اگر ان 3 باتوں کا خیال کر کے کوئی بات کہی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا اثر لازمی ہوگا، فوری نہ ہو، ذرا دیر سے ہوگا، اثر لازمی ہوگا۔ لیکن جہاں آپ دیکھو کہ آپ نے کوئی دین کی بات کہی، لڑائی شروع ہو گئی ہے، ڈنڈے چل گئے، تھپڑ مکے چل گئے ہیں، وہاں گولیاں چل گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ان 3 میں سے ایک بات نہیں ہوگی وہاں، یہ تو بات حق نہیں ہوگی، یہ نیت حق نہیں ہوگی، یہ طریقہ حق نہیں تھا۔ تو یہ مجرب ترین باتیں ہیں۔ انبیاء کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ حکمت سے دین کی ترغیب دیتے تھے، گناہوں سے منع کرتے تھے، کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک کھلے میدان میں بالکل برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا،
آپ کی نظر پڑی، آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر مسجد نبی تشریف لائے، مناسب موقع پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ شرم و حیا والے ہیں، شرم و حیا کو پسند کرتے ہیں، اور شرم و حیا کی تقاضا یہ بھی ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو پردے میں غسل کرے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، فلاں آدمی بہت بے شرم ہے، دیکھیں آپ نے اس کا نام لیا ہو، اس کی بےزتی کی ہو اچھی طرح، کہ اس کو شرم نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے نہا رہا تھا۔ ظاہر ہے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اسلام آہستہ آہستہ آیا، تو آپ نے اس طرح نرمی اور حکمت سے لوگوں کو دین سکھایا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی کو گناہ سے منع کرتے ہوئے اس پہ لعنتیں بھیجنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اب حدیث آگے آپ پڑھیں گے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن طعنہ نہیں دیتا، مومن لعنت نہیں کرتا، فحش باتیں نہیں کرتا، بیہودہ باتیں نہیں کرتا۔ اگلی حدیث انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ علامہ ایسا بہت کم ہوا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا قال، مگر آپ نے فرمایا، لا ایمان، مگر آپ نے نہ فرمایا کوئی ایمان نہیں ہے، لمن لا امانت لا، اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، ولا دین، اور لمن اس شخص کا دین نہیں ہے، لا عہد لا، جس میں وعدے کی معاہدے پابندی نہیں ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں کہ اب اکثر خطبوں میں حدیث پڑھا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا، کہ جو آدمی امانت دار نہیں نا، خیانت کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، تو اس میں ایمان نہیں ہے، اور جو آدمی وعدہ معاہدے پابندی نہیں کرتا وہ دیندار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔